اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ، یہی مطلب ہوا نا حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہا ہے، ریفرنس. پھر آپ جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو، کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے، اس کو آپ اور برگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے 2 تھپڑ لگائے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے یہ تو تم پہ روک جھاڑ رہے ہیں. اور حدیث کا حوالہ آپ نے بلکہ کتابیں بھی دکھا دی، یہ لکھا، میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے، کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے، کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر، یہ مردوں کو حکم دیا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ بیویوں کو نہیں، آپ نے عورتوں میں بھی، خواتین میں بیان نہیں کیا، یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا؟ تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں، ادھر والا ادھر لگا، پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گئے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے بھائی تو جھگڑ رہا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا، عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها، اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تکسرها، تو توڑ دو گے، وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها، اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے، نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ریفرنس ٹھیک ہے نا، یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بات سے بات چل نکلی ہے تو کچھ حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں، بہت سی حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ یار اس پہ پکڑ ہے، آخرت میں عذاب ہے، کیا کر رہے ہو؟ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میں بھی کچھ عیدی سینٹر میں 2-4 دیگیں دے کے آ، تو کتے نہیں، میں تو انسانوں کو پانی پلا رہا ہوں، پانی بھی نہیں کھانا کھلا رہا. اور وہ مدرسہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے اور وہ ٹرسٹ میں نے کھولا ہوا ہے، اور میں وہ جو ہے ممانی میری بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی خرچ کرتا ہوں. تو میں تو ایک کتے پہ جب بخشش ہو سکتی ہے جب ایک کتے پہ انسان کی بخشش ہو سکتی ہے تو ممانی بہرحال کتے سے، تو فرض کرو ممانی کسی کی بیوہ ہوئی ہوں، اللہ نہ کرے کسی کی بیوہ ہوئی ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کتے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. تو میری تو اللہ بخشش انشاءاللہ پوری امید ہے کرے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اصل میں حدیث گناہ گار کے لیے، بولو، یہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو مزید کرتے چلے جائیں، 2-4 کتوں کو آپ پانی پلا دیں، اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اب وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، اب وہ مایوس ہو رہے ہیں یار ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ، اب ہم نے نیکی کر کے کون سا تیر مار لیں گے؟ ہم نیکی کر کے ہم کون سا، بول لو نا، تیر مار. اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم نے تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے، تو اب کیا کتے کو پانی پلا کے کیا ہو جائے گا؟ تو اس کو کہا جا رہا ہے کسی نیکی کو حقیر آؤ تھوڑا ہمت کرو. بعض دفعہ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی کیا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمت کر کے کچھ تو کرو. کسی نیکی کو یہ سوچ کے ہلکا مت سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں. تو گناہ گار کو نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے، گناہوں پہ تھپکی نہیں دی جا رہی کہ تو کرتا رہے تو 2-4 کتوں کو پانی پلا دیا کر بس، صحیح ہے نا، باقی جو بدماشیاں کر رہا ہے کرتا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ علم ہوگا تو آپ اس حدیث کو اس موقع پہ بیان کرو. جو گناہ کر رہا ہے اس کو آپ کہو گے بھائی تو تھوڑا سا کام تو نیکی کا کر لے. وہ کہے یار میرے تو اتنے گناہ ہیں، بھائی ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر، لیکن سرے دس کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دے، شاید اللہ بخش دے، شاید. اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ایک جرم پہ.
کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں بولو ضائع۔ اس حدیث کا غلط جگہ استعمال کیا ہے۔ غلط استعمال یہ کہ آدمی کہے یار مجھے اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ، میں اتنی نیکیاں کروں، ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے ساری نیکیاں ضائع۔ یار وہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اتنی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دیں، تو ہم تو اس سے بڑے بڑے، ہم نے تو فلاں کو یتیم کا پیسہ کھایا ہوا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں یار بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیکیاں کر کے اترا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب وہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بعض پرہیزگار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے نیک کام کر لیے ہیں، اب 2-4 بلیاں ہم نے مار دیں تو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑے، اتنی نیکیاں ہم کر چکے ہیں، 2-4 بلے مار دی ہم نے، یا 2-4 بندوں کو مار دیا، یا ادھر چند لوگوں کے پیسے کھا لیے، یا چھوٹے بھائی کی وراثت آدھی دکان کھا لی ہم نے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں پہ گھمنڈ کر کے گناہ کو ہلکا مت سمجھو، بعض دفعہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملایا ہم نے، کتے کو پانی پلانے والی اور بلی کو بھوکا مارنے والی حدیثیں، تو ان دونوں کا صحیح مطلب کیا نکلے گا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی نیکی پر مضبوط رہے، گناہ کے قریب مت جائے، اور گناہگار آدمی مایوس نہ ہو، آج نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، اس بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کون سی حدیث کہاں پہ